السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی رام، مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ ناظرین، سب سے پہلے حکومت کی پریشانی اور گھبراہٹ جو حکومت کی موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو تھوڑی سی چند مثالیں دیں دیں جس کے وجہ آپ بات کو ہماری کو کلیئرلی طور پہ سمجھ جائیں۔ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا اس طرح کا، جس طرح بچپن میں بچے ڈرتے ہیں، رات کو نا اٹھ کے رونے لگ جاتے ہیں، خواب امی وہ خواب مجھے نظر آ رہا ہے، امی وہ بلی نظر آ رہی ہے منجے کے نیچے، چارپائی کے نیچے، تو بچے رو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حکومت آج کل تیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی، فائنل کال کی، اس کو دیکھ کے حکومت رو رہی ہے۔ حکومت اب ان کو کہہ رہی ہے، جو ان کے وہ ہیں ہینڈلر ہیں، ان کو کہہ رہی ہے کہ وہ دیکھ ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، وہ دیکھ ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، وہ دیکھ انٹرچینج پہ آ گیا ہے۔ حکومت رات کو اٹھ کے اس طرح رو رہی ہے، ڈر رہی ہے۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں کچھ پی ٹی آئی کی تیاریاں ہیں جو اس کے حوالے سے، اور جو گزشتہ 2.5 سالوں سے جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے اہم آج کے ولاگ میں ہم کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس فائنل کال کی جو احتجاج ہے، دھرنا ہے ان کا، جو ان کی انقلابی ایک ریلی ہے جس کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، اس کی جو کیا تیاریاں اور کس کس طرح سے ان کی حکمت عملی ہے، اور وہ کس کس طرح سے اور کن کن راستوں سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ بہت بڑی ایک اہم بات انہوں نے بتائی ہے، اندر سے خبر آئی ہے کچھ۔ جب رجیم چینج ہوئی تھی 2022 میں، اپریل کے مہینے میں، تب بھی یہ گھبرائے ہوئے تھے یہ حکومت والے، کیونکہ حکومت بنانا کوئی اتنی بڑی مشکل یا اتنی بڑی کوئی بہادری نہیں ہے۔ حکومت بن جایا کرتی ہے، جس طرح عمران خان نے 2018 میں بنائی، پھر 2022 میں بنی، پھر 2024 میں اب بنی حکومتیں بن جاتی ہیں۔ حکومت چلانا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ریاست بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ریاست پہ قبضہ رکھنا بہت بڑی بات ہے، یہ ہوتی ہے بہادری، یا مشکل بات نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ حکومت کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف نے اتنے بڑے احتجاج اس لیے نہیں کیے، ان کو امید تھی کہ قانون کی طرف سے شاید ان کو کوئی رسائی مل جائے۔ 2022 میں جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا، رجیم چینج ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے اتنے بڑے احتجاج نہیں کیے تھے، تھوڑے سے خاموش ہو گئے تھے، سوشل میڈیا پہ عمران خان کے حمایت میں لوگ بولنے لگ گئے تھے۔ ان کو شاید پتہ تھا کہ امید ہے ہمیں انصاف مل جائے سپریم کورٹ سے، ادھر ادھر سے، اور ان کو ایک امید بھی تھی کہ جی ایچ کیو کی طرف سے ہمیں کوئی کال یا میسج ہمارے کسی بھی ارکان یا رکن پارلیمنٹ کو آ جائے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی جگہ بن کے پھرتے رہے نا پی ٹی آئی والے، تو انہوں نے پھر لفٹ ہی نہیں کرائی، اس کے بعد کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ پھر نئے چیف آف آرمی اسٹاف آئے، ان کی طرف سے ان کو کچھ نہیں ملا، کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ جس وقت وہ مذاکرات کی دعوت دیتے رہے ہیں تحریک انصاف والے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو باور نہیں کرایا، ان کو ٹائم نہیں دیا، اور جس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے تو انہوں نے ٹھکرا دی ہے، تو پھر یہ جگہ بن گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ہی ہیں۔ لیکن جب بھی تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی ہے تو حکومت نے بڑی شدت سے اس کا یعنی کہ دوسرا پارٹ دکھایا، اور بدترین طرح کی فسطائیت کی ہے۔ یہ اس طرح کے عمل ہر حکومت ہر اپوزیشن کے ساتھ کرتی آئی ہے۔ تحریک انصاف نے بھی کیا تھا تحریک لبیک والوں کے ساتھ۔ جو بات ہو حقیقت ہو، ایسی نہ ہو کہ ایک کی بات آپ ہاتھ میں لے لیں دوسری کی کانچ میں دے دیں، اس طرح نہیں ہوتا بغل میں۔ لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ظلم و ستم وہ کیے جاتے ہیں جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتے۔ جب لوگ احتجاج کرتے ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہوگا جو احتجاج سے گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ ہوا ہے، اللہ معاف کرے۔ ابھی حکومت کے اندر کے لوگ تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے اور آپ کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے، کہ آپ کس سوچ کی بنا پر احتجاج کر رہے ہیں، آپ کہاں تک اس احتجاج کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ یہ حکومت کے لوگ تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، جو ان کے ارکان ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے۔ یہ اندر کی یعنی کہ بات ہے کہ میڈیا پہ جس طرح انہوں نے چلائی ہے، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ہم اطلاعات کے مطابق بات کریں تو تحریک انصاف کے لوگ مکمل طور پر پرجوش ہیں اور سروں پہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی۔ عام شہری بھی آج کل تیار ہے اس احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے،
کیونکہ میں نے آپ کو چند دن پہلے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ اگر صرف تحریک انصاف کے لوگ آتے ہیں تو یہ احتجاج ان کا کامیاب نہیں ہو پائے گا. اگر اس میں عام لوگ یا عام پاکستانی اگر اس میں ٹچ ہو گیا یا اٹیچ ہو گیا اس احتجاج میں، اس کے بعد ٹچ ہونے کے بعد یا اس آدمی کے شرکت کے بعد کے جو نتائج ہوں گے وہ بہت ہی مضحکہ خیز ہوں گے. عام آدمی عام پاکستانی احتجاج کو انقلابی کال سمجھ کر آگے بڑھ رہا ہے. وہ جان چکے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس ایسا کوئی موقع نہیں ہوگا. اس رجیم چینج سے یا اس سسٹم سے جان چھڑانے کے لیے، پکی جان چھڑوانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی موقع زندگی میں نہیں آئے گا. وہ اس لیے 2.5 سال سے جو کھچ چل رہی ہے اس ملک میں، وہ اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ حکومت اس وقت کرے گی کیا؟ حکومت اس وقت اپنی مکمل تیاری کر چکی ہے اور وہ ریاستی طاقت کو مکمل استعمال میں لائے گی اور اندھا دھند استعمال کرے گی. اب جو ہے کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے. حکومت اب کرے گی کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. حکومت وہی کچھ کرے گی جو حکومتیں کرتی آئی ہیں ماضی میں بھی، اور ماضی بعید میں بھی، ماضی قریب میں بھی. اچھا، کریک ڈاؤن جو شروع ہیں لوگوں کے خلاف، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. آزاد کشمیر میں، لاہور میں، پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع ہو گئے ہیں. لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے. جس طرح کے لوگوں کو مارا پیٹا بھی جا رہا ہے. لوگ کچھ شکایت آ رہی ہیں لوگوں کی، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. سب سے اہم بات آج کی یہی ہے، اس سے پہلے میں ولاگ میں نہیں بتا سکا تھا، جو اس سے پہلے میرا لاسٹ ولاگ تھا. کیپٹن صفدر نے ایک بیان دیا تھا، آپ کو پتہ ہوگا. اس نے کہا کہ نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم ہے اور اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، تو ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس بس نک دا کوکا رہ گیا. بات تو اس کی حقیقت ہے. وزیر اعلیٰ اس کی بیگم ہے کیپٹن صفدر کی مریم نواز صاحبہ. میں ان کو ایک اپنے احتراماً لفظ سے بلاتا ہوں، پکارتا ہوں مریم نواز کو ملکہ مریم نواز شریف. یہ میرا اپنا ایک لفظ ہے، کوئی میں تنقیدی طور پہ نہیں پکارتا، یہ میں ویسے ادباً پکارتا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کس حکمت عملی سے آئیں گے. جس طرح ان کی تیاریاں ہیں، صاف ظاہر ہو رہا ہے وہ شہباز شریف سے ہاتھ ملانے کے لیے آ رہے ہیں. وہ پارلیمنٹ میں وہ ایوان یعنی کہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہاں آ کے ملیں گے شہباز شریف کو اور وہیں پہ چائے شائے ہوگی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حکومت پہ اس وقت عالمی دباؤ بھی ہے، بڑھ گیا ہے. امریکہ سے، برطانیہ سے اور اقوام متحدہ سے، یورپی ممالک سے، پوری دنیا سے دباؤ بڑھ رہا ہے. جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ جاتا تب تک اس ملک میں یا اس ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں آپ کو تھوڑا سا نجم سٹی کا بیان نجم سٹی نے بیان دیا ہے، تو اس سے پہلے ہم تھوڑی سی آپ سے شیئر کرتے ہیں. تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر تحریک انصاف کا احتجاج ڈی چوک پر جا کے بیٹھ گیا تو معاملہ حکومت کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور اس کا حل صرف نئے الیکشن ہی ہوں گے. اچھا، اور اس کے بعد سب جانتے ہیں الیکشن صاف شفاف ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف کی ویسے بھی ملک میں عوامی مقبولیت تو ہے. اگر الیکشن ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو پھر دما دم مست قلندر عمران خان کی حکومت لے آئی. آج کل کے ہونے والے کریک ڈاؤن کا ثبوت دیکھ لیں. نجم سٹی نے بیان دیا ہے کہ ایک عمران خان کو روکنے کے لیے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے. اپنے ایک شارٹ ٹرم کے بقا کے لیے ساری معیشت کو یوتھ کے فائدے کو داؤ پر لگا دیا. کبھی انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں، نوجوان آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وی پی این کے فتوے پر مولانا طارق جمیل نے ٹھیک کہا ہے، یہ غلط ہے. طالب علموں کو اس پہ باہر نکلنا چاہیے. یہ آپ کی روزی اور نوکری کا سوال ہے. اس ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کی تو کوئی اہمیت نہیں رہی. اب ہر ایک فوجی جرنیل جو فوجی افسر ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے، کسی نہ کسی وہ شعبے کو اپنے انڈر کر لیتا ہے، جا کے بیٹھ جاتا ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو ملتان میں وہ ٹیکنالوجی کے شعبہ ہے، پتہ نہیں کوئی ایک ہے دفتر نظام ہے، ان کے جو چیئرمین بنے وہ آرمی کے ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل ہیں. پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، مجھے نام نہیں یاد پورا. تحریک انصاف اب مقصد ہے ایک ہی راستہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گے، وہ مختلف رستوں سے داخل ہوں گے. تحریک انصاف اب اسلام آباد میں ایک رستے سے داخل نہیں ہوگی، مری سے بھی ہوگی، خیبر پختونخوا سے بھی ہوگی، پنجاب سے بھی ہوگی، ادھر ادھر سب راستوں کو استعمال کرے گی.
تب جا کے ان کا احتجاج کامیاب ہوگا۔